وآلہ وسلم ہمارے سردار اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم غلام آزاد کرنے پر خرچ کرتے ہو، ایک دینار وہ ہے جو تم کسی مسکین پر صدقہ کرتے ہو، اور ایک دینار وہ ہے جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔ ان سب میں زیادہ اجر و ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو گے۔ ناظرین کرام، جب نیت میں اخلاص ہوتا ہے اور فطرت سلیم ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے بندوں کے قدم کوہ صنم کی طرف اٹھتے ہوئے بھی سوئے حرم کو موڑ دیتی ہے۔ اور بوتل اگر ہاتھ میں ہو نشے کی تو اس ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، اور میخانہ کی کشش جو ہے وہ مسجد کی طلب میں بدل جاتی ہے، میں نوشی جو ہے وہ خرقہ پوشی میں بدل جاتی ہے۔ غلام بھیک نیرنگ جو علامہ اقبال کے بڑے عزیز دوست تھے، انہوں نے ایک شعر علامہ کو لکھ کے ایک زمانے میں بھیجا تھا کہ حرم کو جانا جناب زاہد یہ ساری ظاہر پرستیاں ہیں، میں اس کی رندی کو مانتا ہوں جو دیر سے کام لے حرم کا۔ ناظرین کرام، سچی توبہ انسان کو تحت و سرا کی پستیوں سے نکال کر اوج سردیہ کی بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے۔ پھر جب وہ بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور دل محبوب حجازی کی زلف کا اسیر ہو جاتا ہے تو پھر کائنات کی ہر شے اس کے تابع فرمان ہو جاتی ہے۔ پھر مالک بن دینار جو ہے وہ کشتی کا محتاج نہیں رہتا، وہ پانی پر بھی چلنا سیکھ جاتا ہے، وہ ہواؤں کے رخ پہ بھی اڑنا اس کے لیے معمولی بات بن جاتی ہے، اس کی نگاہ کیمیا اثر بن جاتی ہے، اس کا قلب اپنا ہی روشن نہیں ہوتا، وہ جس پہ نگاہ ڈال دے ان قلوب میں بھی ایک تاثیر اور انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اولیاء کے سردار ایک بہت بڑی عظیم ہستی جن کی تعریف سیدنا علی اجویری جیسے بزرگوں نے بھی کی اور تمام اولیاء کرام ان کی تعریف میں رتب اللساں ہیں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، آج ان کے یوم وصال کے حوالے سے ہمارا گفتگو ہے۔ آج کی گفتگو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب حسن بصری کے سر خاص تھے، ان کے خاص مرید اور ان کے خاص شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ عیش و طرب کی محفل میں گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ کوئی اپنے ستار بجا رہے تھے، رات کے پچھلے پہر وہ جو ستار رکھ دی تھی بجاتے ہوئے، اس میں سے خود بخود آواز آنا شروع ہوئی کہ اے مالک تجھے کیا ہو گیا، تو توبہ کیوں نہیں کرتا؟ اس آواز کا آنا تھا کہ قلب و ذہن کے اندر ایک انقلاب بپا ہو گیا، اور پھر ناظرین کرام اللہ کریم نے ان کو یہ کیفیت عطا کی اور وہ علم معرفت کے سمندر عطا کیے۔ ایک دہریہ جو بہت مشہور تھا اور بڑا دانش مند عقل مند کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آتا تھا، اس سے مناظرہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے باری تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے، مناظرہ ہوا، بحث تمیز ہوتی رہی، دونوں طرف سے دلائل دیے جاتے رہے، آخر الٹیمیٹلی فیصلہ یہ کیا گیا کہ اچھا دونوں آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، آگ جلا کے جو سچا ہوگا اس کا ہاتھ بچ جائے گا، جو غلطی پہ ہوگا، جو کفر پہ ہوگا اس کا ہاتھ جو ہے وہ جل جائے گا۔ دونوں نے ہاتھ ڈالے، دہریہ نے بھی اور سیدنا مالک بن دینار نے بھی، دونوں کے ہاتھ سلامت رہے۔ یہ واپس آئے اور بہت اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر التجا کی، مالک 70 سال تیری غلامی میں رہا، تیری عبادت ریاضت میں رہا، اور میں دہریہ کے برابر ہو گیا، اس کا ہاتھ بھی نہیں جلا، میرا ہاتھ بھی۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، مالک بن دینار تمہارا ہاتھ ہمیں بہت محبوب ہے، جس آگ میں تمہارا ہاتھ ہو اس کی برکت سے دہریہ کا ہاتھ کیسے جل سکتا ہے؟ اگر یہ دیکھنا ہے تو دہریہ کو کہیں اکیلے ہاتھ ڈال کے دیکھیں، پھر وہ جل کے راکھ نہ ہو جائے تو پھر کہنا۔ تو ناظرین کرام، ان کی اتنی کرامات ہیں، ان کا علمی مقام، ان کی معرفت کے جو اسلوب تھے اور ان کا طریقہ تصور، ان کی خانقاہ میں کیسے کیسے لوگ انہوں نے پیدا کیے، کیا انداز تبلیغ تھا، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج تینوں میرے مہمان، آپ ان سے واقف ہیں، شخصیت ساری عمر جن کا تعلیم و تعلم سے تعلق رہا، مشہور ماہر تعلیم ہے اور ایک صوفی بہت بڑے جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب ہیں، ان کے ساتھ دوسرے ڈاکٹر شبیر احمد جامی، بڑی خوبصورت تصوف پہ ان کی کتاب بھی ہے ذات الوجود کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب بھی ایک درویش فقیر انسان، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر ہیں علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی۔ ابتدا کر رہا ہوں جناب خان صاحب سے۔ جی خان صاحب، تعارف حضرت مالک بن دینار کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک بن دینار جی، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے باپ غلام تھے، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس قدر محنت کی، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک خوبصورت انسان تھے اور دولت مند تھے، ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان کا ورع، ان کی ریاضت، ان کا تقوی، ان کی خود شناسی مال و دولت سے گزر کر ان میں پیدا ہوئی، ٹھیک، اور جیسا کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ تہجد کے وقت جب یہ آواز آئی کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے تقوی سے لبریز ہو جائیں؟ سبحان اللہ۔ اور اس آیہ کریمہ نے ان کے دل میں ایسا رس گھولا، ایسی تبدیلی آئی، اور پھر یہ ساری باتیں جو کرامت کی اور ان کے ورع کی، تقوی کی اور ان کی ریاضت اور عبادت،
اس ضمن میں غازی صاحب جو بات میں بنیادی طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ناظرین کو فائدہ دے، یہ تو ہم بیان کرتے ہیں کہ فلاں نے اللہ سے لو لگائی، اللہ کی وہ مانتے تھے، اللہ ان کی مانتا تھا. تو از حکم داور گردن نہ پیچ، گردن نہ پیچت ز حکم تو ہے. تو مالک کے حکم سے گردن نہ موڑ، کائنات کی کوئی چیز تیرے حکم سے گردن نہیں موڑے گی. یہ تو اولیاء اللہ کی شان ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم نے ہمیں اس کائنات میں انسان کی حیثیت کا ایک معیار دیا ہے، اور جس انسان کو وہ معیار معلوم ہو جاتا ہے اس کے اندر پھر یہ تبدیلیاں آتی ہیں. اور وہ معیار کیا ہے؟ ہمیں ایک یہ بتایا گیا کہ اے انسان تو کن تطورات سے گزر کر دنیا میں آتا ہے. دوسرا یہ کہ ہم پر واضح کیا گیا کہ اے اولاد آدم، تمہارے باپ کو رب تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلق تو بیدیہ، جو اس کی شان کے لائق، اور پھر انہیں جنت میں رکھا. ہمارے باپ آدم علیہ السلام اور ہماری اماں حضرت حوا علیہ السلام نے جنت کو نہ صرف یہ کہ آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے اندر رہے، اس کی نعمتوں سے خوب مستفید ہوئے. اب اس کے بعد جب انہیں دنیا میں اتارا گیا تو انسان پر واضح یہ کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ دنیا کی نعمتیں ہم نے تمہارے لیے آزمائش کی خاطر بنائی ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المصومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا. تو دنیا کی ساری نعمتیں گنوائیں، عورتوں کی خواہشات کی محبت، اولاد کی محبت، سونے چاندی کی محبت، شاندار سواریاں، شاندار رہائشیں. فرمایا کہ یہ ساری کی ساری دنیا کے سامان ہیں اور یہ دنیا عارضی ہے. واللہ عندہ حسن مآب، اس کے ہاں بہترین جائے رجوع ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد شیطان جو ہمارا دشمن ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا گیا، اس طرف ہمارا دھیان نہیں جانے دیتا. اب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی میں جو حقیقی موڑ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایک خوبصورت چھوٹی بیٹی. یہ واقعہ میں آپ سے ذرا ڈیٹیل ہے یہ سنتا ہوں. جامی صاحب، یہ توبہ کی جو توفیق ہے یہ اسی بارگاہ سے ملتی ہے. ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات لوگ ایک ہی حالات میں رہتے ہیں، ایک ہی طرح کے ان کو سارے معاملات میسر ہوتے ہیں. بعض اوقات دانش مند بندہ جو ہے وہ ساری عمر گمراہ رہتا ہے. ایک آدمی بظاہر ہم دیکھتے ہیں گمراہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے. حضرت بشر عافی کی مثال لے لیں، حضرت فضیل بن عیاض کی مثال لے لیں، آپ کے ذہن میں ساری ہوں گی، اور مالک بن دینار کی. لیکن ایک دم اللہ تعالیٰ نے ایک تو انسان کو مکلف بنایا ہے، اور مکلف ہونے کے لیے کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو یہ تقوی اور فجور کا جو الہام ہے، اور اس کی وجہ سے جو انسان کی فطرت بنتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ مکلف ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہر بندے میں رکھی ہوئی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس جگہ کو ٹٹولتے رہتے ہیں، تو اس سے بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحمت کرنے پر آ جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ بندہ غلط راہ پر تو چل رہا ہے، لیکن یہ رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنا احتساب کرتا ہے، یار انسان ہونے کے ناطے مجھے نیکی کی طرف آنا تو چاہیے. وہ ایک الگ بات ہے، وہ جذبہ اپنے اندر محسوس نہیں کرتا جو یکدم نیکی پر آ جائے. دوسرا، اللہ تعالیٰ کا ایک قانون خاص ہوتا ہے. ہمارے اولیاء کرام نے تصوف کی 7 نسبتیں بیان کی ہیں، جن میں طہارت ہے، جن میں اطاعت ہے، جن میں معرفت ہے، جن میں عشق ہے، نسبت اویسیت، نسبت وجد اور نسبت توحید. اب کچھ لوگوں کا انتخاب جیسے مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان جیسے جو بزرگان دین ہیں، ان کو ان میں سے کوئی خاص حصہ ملا ہوتا ہے، وہ ان کی فطرت سلیمہ کا جز ہوتا ہے. وہ یہ کہ عام چیز بھی احتساب کی شکل میں ان کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کردہ انتخاب بھی ہے. تو ایسے لوگ جب توبہ ہونے کی طرف آتے ہیں تو تائید الہی، رحمت الہی اور اسباب روحانیت ان کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں، ڈھانپ لیتی ہیں اور ان کو اس مقام تک لے جاتے ہیں جہاں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے جو خاص بات کی، انہوں نے آپ کے 2 ٹائٹل بیان کیا، اور یہ داتا صاحب کا امتیاز ہے کہ وہ کسی کو ٹائٹل دے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ نقیب اہل انس ہیں، جن اولیاء کو اللہ تعالیٰ کے انس کی وادی میں سیر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، ان کے بھی یہ سردار ہیں. دوسرا، حالانکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ان سے پہلے کا ہے، تو ان کے بارے میں انہوں نے جملہ لکھا ہے، زین انس و جن، تمام جنوں اور انسانوں نے جتنی عبادت کی ہے، مالک بن دینار کی عبادت ان سے زیادہ ہے. اب یہاں کوانٹیٹی کی بات نہیں ہوتی، یہاں کوالٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے جس درجے میں اخلاص کے طور پر اور للہیت کا جو مظاہرہ انہوں نے کیا، غلام زادہ ہو کر، یہ انتخاب وہ تو دیکھیں نا، جب جامعہ دمشق والا واقعہ ہے ہاشمی صاحب آپ کے ذہن کہ جامعہ دمشق میں وہاں جی پھر بیان فرمائیں، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی کوالٹی عبادت کی کیا تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ غازی صاحب، جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی تو پھر آپ نے رب تعالیٰ عز و جل کی رضا، اس کی عبادت اور
اس کی ریاضت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا. تو اس کا ابتدائی جو ہے وہ مرحلہ بیان کیا گیا ہے کہ مسجد تھی دمشق میں, اس میں آپ نے 1 سال تک مسلسل اس ارادے سے عبادت کی کہ بہت عالی شان مسجد ہے تو اس کی جو متولی ہونا ہے, تولیت ہے, وہ مجھے مل جائے. تو آپ جب 1 سال کی عبادت کرنے کے بعد مسجد سے باہر نکلنے لگے تو آپ کو ہاتف سے یہ آواز آئی کہ کیا تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی خاطر رجوع کرو اور توبہ کر لو. تو آپ پر اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا اور آپ نے فوراً توبہ کی کہ مالک میں نے یہ جو مجھے متولی بننا منظور نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں. آپ نے توبہ کی کہ مجھے یہ جو ریا والی عبادت میں نے کی ہے اس کی مجھے معافی عطا فرما دے, مجھے خالصتاً تیری رضا کے لیے عبادت کرنی چاہیے تھی. واپس پھر مسجد میں لوٹ گئے اور جا کر ابھی آپ نے عبادت کرنا شروع کی تھی کہ پورے علاقے کے لوگ اور اہل محلہ اور مسجد انتظامیہ سب آپ کے پاس پہنچے کہ مسجد کے لیے ہمیں متولی کی ضرورت ہے اور آپ سے زیادہ اہل کوئی شخص ہمیں نظر نہیں آتا. تو آپ نے کہا کہ نہیں, میں اس قابل نہیں ہوں, اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کیا کہ پروردگار عالم اب میں خالصتاً تیری رضا کے لیے عبادت کروں گا, نہ کہ کسی دنیاوی منصب یا کسی جاہ و دولت یا حشم جو ہے اس کے حصول کے لیے عبادت کروں گا. کہ بھائی صاحب یہ اہل تصوف جو ہوتے ہیں, صوفیہ جو ہوتے ہیں, ان کی زندگیاں صرف یہ ریاضتیں جو مطلب کہہ لیجیے رکوع و سجود والی یا کہہ لیجیے اذکار و تسبیحات والی, یہ عبادت نہیں بلکہ عبادت کا ایک وسیع تر مفہوم ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے. آپ علیہ رحمہ کا ہی فرمان ہے کہ لوگوں پر جو مختلف قسم کی تکالیف اور مصیبتیں آتی ہیں یہ اس سبب سے بھی ہیں کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے رک جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بنی اسرائیل کا عالم تھا, اس کے بیٹے نے ایک مجلس میں ایک عورت کو آنکھ سے اشارہ کیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بس کر, رک جا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر ناراضی کا اظہار اس انداز سے ہوا کہ وہ اپنی مسجد سے نیچے گرا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور اس وقت نبی علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اس کو جا کر یہ بتا دو کہ تم میری رضا کو کسی صورت میں نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم میری جو نواہی ہیں ان پر وہ شدت اختیار نہ کرو جس کا حکم دیا گیا ہے. کہ تم نے اپنے بیٹے کو نافرمانی کرتے دیکھا تو صرف یہ کہا کہ بس کر, حالانکہ تمہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود کو توڑنے پر سختی سے جو ہے وہ حکم دینا چاہیے تھا کہ تم نے یہ گناہ کا کام کیا. یہ ایک آپ کی زندگی کا جو واضح و نصیحت کا جو ایک پہلو ہے یہ آپ کی تعلیمات پر, آپ کی حیات طیبہ پر غالب نظر آتا ہے. اچھا فیصل, قلب اور قالب یکسو ہو جائیں اور اس کے ساتھ پھر نیت شامل ہو. اصل صوفیاء کا کام جو ہے وہ ظاہری اعمال درست کرنی, نیت درست کر دیتے. ایسی ان کے پاس چابی ہوتی ہے, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. سیدنا حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی یہ چیز آئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے, ایک عورت نے آپ کو ریاکار کہہ کر پکارا. اچھا, اللہ اکبر. آپ فرمانے لگے کہ میں تمہیں شاباش دیتا ہوں کہ تم نے مجھے صحیح پہچانا ہے. یعنی اس انکساری ہے, انکساری اور عاجزی. یہ چیز جب تک حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ریاکاری پر بہت کچھ لکھا ہے, بہت تفصیل دی ہے. قرآن کریم نے تو ہمیں بنیاد عطا کی کہ فصل لے ربے کا, ہاں لے ربے کا, واہ واہ واہ. اپنے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی سے خالی جو بھی کام ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مرتبہ مقام نہیں پاتا. ان اللہ, حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اعمالکم. اللہ نہ تو تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے, ولکن ینظر الی قلوبکم ونیاتکم, وہ تمہارے دل اور تمہاری نیتیں دیکھتا ہے. تو یہ جو صوفیہ تصوف انسان کے اندر آتا ہے وہ زندگی میں جب کوئی ٹرننگ پوائنٹ آ جائے, جیسے کہ ان کی زندگی میں آیا بیٹی کی جدائی کی بنا پر, تو اس وقت انسان پر حقیقت کھلتی ہے اور پھر انسان کی توجہ اس بات کی طرف جاتی ہے کہ یہ حیات دنیاوی جو ہے یہ تو ایک عارضی ہے. صحیح, اصل مقام تو میرا وہ ہے جہاں سے میں اتارا گیا ہوں. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر, وجنت للکافر. اس کے اوپر اس کا یقین بڑا پختہ ہو. وہ کیا ہے کہ اگر دنیا, ساری دنیا کی حیثیت رب کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر ہے, اگر اس سے زیادہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی ایک گھونٹ پانی نہ دیتا کافروں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو دنیا واضح طور پر قرآن کریم میں ہمیں بتا دیا کہ یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس میں ہمیں صرف آزمانے کی خاطر بھیجا گیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور ہم ضرور آزمائیں گے. زندگی اور موت کا تسلسل صرف آزمائش کی خاطر ہے. پھر یہ راز جن پر اترتے ہیں ان کے قلب و ذہن سے, ان کے دماغ سے ہوتے ہوئے ان کے دلوں میں جب یہ راسخ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرے میں رہتے تھے. تو وہاں پر ایک مالدار آدمی فوت ہو گیا, اس کی اکلوتی بیٹی تھی, ساری جائیداد اس کے پاس آئی. وہ عورت حسن و جمال کی بھی پیکر تھی اور وہ آئی حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہنے لگی کہ میں نکاح کی خواہش مند ہوں, لیکن میری آرزو یہ ہے کہ میرا نکاح مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے ہو جائے. کیوں کہ وہ مجھے زندگی کے مقاصد میں معاون بنیں گے, وہ مجھے دنیا کی حرص سے بچائیں گے, میرے لیے وہ ایک سایہ رحمت ثابت ہوں گے. تو آپ میری درخواست ان تک پہنچائیں. حضرت ثابت گئے اور جا کر ان سے ساری بات کہی. وہ فرمانے لگے کہ ثابت
میں تو اب اس منزل پر آ چکا ہوں کہ دنیا کو طلاق دے چکا ہوں. اب جس کو طلاق دے دی جائے اس سے نکاح جائز نہیں ہوتا. جی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی تو یہی مجھے سمجھ آ گئی. ڈاکٹر صاحب یہ جو اپنی ہے نا کسر نفسی اور انکسار اور عز، وہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مشہور شعر ہے. آپ نے کہا کہ میں نو مار تے منج کر کے کٹ، پرے خزانے رب دے پھر جو چاہیں سو لٹ. جی یہاں ایک بات ذرا کلیئر کر لوں، مال کی صوفیہ مطلقاً مذمت نہیں کرتے. ٹھیک ہے. کیونکہ مال کا استعمال رزق حلال کے طور پر، کسب معاش کے طور پر باقاعدہ ہے. باؤدین زکریا ملتانی کا ہاں جہاں مذمت ہے وہاں اس کا حجاب بننے کے باب میں، رکاوٹ بننے کے باب میں، یا حرام کاری اور لالچ کے معاملات آتے ہیں، وہاں اس کی مذمت ہے. ٹھیک ہے. تاکہ اس سامعین کو یہ پہلو بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ آپ تذکرہ کر رہے ہیں، تو ان کے ہاں 3 صفتوں کی بڑی بہتات تھی. ایک تو ان کے ہاں یہ تھا کہ عقیدہ ہمارا جو ہوتا ہے یہ ہمارے اندر وہ محبت، وہ جوش و جذبہ کیوں پیدا نہیں کرتا؟ کیونکہ ہم عقیدہ رکھنے کے بعد توجہ الی اللہ، توجہ الی رسول اور توجہ الی الدین پر مسلسل محنت نہیں کرتے. تو اس توجہ کے فقدان کی وجہ سے وہ جو عقیدہ ہے وہ عقیدے کے طور پر دل کے اندر تو رہ جاتا ہے، لیکن اس کے وہ اثرات پیدا نہیں ہوتے. حضرت مالک بن دینار کی سیرت میں ایک تو یہ بات ملتی ہے کہ ان کو ہمیشہ توجہ الی اللہ، توجہ الی رسول اور توجہ الی الدین مقصود رہی. دوسرا ان کے ہاں یہ ہے کہ صوفیہ ہمیشہ جب بھی کسی نیک کام کو کرتے ہیں تو اس کی خالص سطح کو ڈرائیو کرتے ہیں، تاکہ اس خالص سطح سے روحانی غذا بھی ملے اور خالص سطح سے معاشرے کو روحانی فائدہ بھی ملے. اب یہ جو عمل کی خالص سطح ہے اس میں تو خالصیت، نیت کا خلوص اور عمل کی پرفیکٹنس. وہ ادائیگی کرتے ہوئے آپ کا سجدہ کیسے ہے، رکوع کیسے ہے، آپ اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں، کوئی دنیاوی معاملہ کرتے ہیں، حقوق و فرائض، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، اس کو آپ ایک پرفیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. صوفیہ ہمیشہ ان 2 چیزوں کی دعوت دیتے رہے ہیں. ایک تو حسن نیت، دوسرا جب بھی کوئی فعل کرنے لگے اس کی کامل شکل، تاکہ اس سے ایک روحانیت پیدا ہو، اس بندے کو ذاتی فائدہ بھی ملے اور معاشرے میں وہ چیز بطور آئیڈیل کے آئے. ایک بات مجید امجد نے ایک بڑی اچھی بات کی آپ کی، معاف کیجیے گا، بات کی تائید میں. اس نے کہا جن کے خون سے نکھر رہی ہیں یہ سرسبز ہمیشگیاں، صادق جذبوں طیب رزقوں والے تھے. بالکل ٹھیک. یہاں ایک منٹ. ہاں. خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے حجرے پر اوپر بیٹھے تھے تو نصیر الدین چراغ دہلوی صاحب کو کافی عرصے سے لالچ تھا میں آپ کا مرید ہوں. اچھا. وہ چونکہ بہت بڑے عالم تھے نصیر الدین چراغ دہلوی صاحب اور صوفی بھی تھے. ٹھیک. وہ آپ کے حجرے کے نیچے آ کر اس انتظار میں کھڑے ہوتے کہ حضرت صاحب ایک دفعہ میری طرف توجہ سے دیکھ لیں. ٹھیک. تو آپ نے 2-3 دفعہ ان کو سمجھایا بھائی تیرے پاس ہے سب کچھ. اس نے کہا حضور ابھی بہت کچھ رہتا ہے. مجھے خلوص نیت کا بھی وہ جذبہ چاہیے، مجھے عمل صالح کی وہ پرفیکٹنس چاہیے، یہ مجھے کہیں سے نہیں ملے گی خواجہ نظام الدین کی آنکھوں کے بغیر. مجھے یہ چاہیے، میں آپ سے کوئی اور لینے نہیں آیا. تو پھر جب آپ نے توجہ کی تو نصیر الدین چراغ دہلوی کا وہ روحانی مقام اسی طرح بلند ہوتا چلا گیا اور اس کے مطابق وہ مجاہدے، ریاضتیں اور سارے کرتے چلے گئے. اچھا تیسرا پھر جب صوفیہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اللہ کی نوازشات کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا انسان ہونے کے ناطے اور بشری تقاضوں کو جب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں یہ رکاوٹ سمجھتے ہیں تو ہمیشہ اپنی انا کو مارتے ہیں. یہ جو ہماری انا ہے یہ بشری تقاضے ہیں، یہ بنیادی طور پر وصال الی اللہ، وصال الی رسول اور وصال الی اسرار دین، اس راہ میں یہ رکاوٹ بنتے ہیں. یہ بنیادی طور پر وہ عاجزی اور انکساری پر مائل ہو جاتے ہیں. خلق خدا کی راہ جو تھی کیا ہوتی ہے، ان کی خدمت کا جذبہ بھی آپ میں بڑا تھا. جی قبلہ غازی صاحب، یہ تو صوفیہ کا خاصہ رہا ہے کیونکہ وہ خلق خدا کی جو خدمت ہے، ان کی چاہت ہے، وہ بھی ان کے نزدیک عبادت کا درجہ رکھتی ہے. آپ علیہ رحمہ کی حیات طیبہ جو ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو خلق خدا کی اصلاح کا جذبہ، ان کو راہ ہدایت کی طرف گامزن کرنے کا جذبہ اور ان کی اوامر اور نواہی کے حوالے سے تربیت اور نظام جو ہے وہ آپ کی حیات طیبہ میں ہمیں غالب نظر آتا ہے. حتیٰ کہ آپ کی اپنی حیات طیبہ، آپ خود اپنی اصلاح کے حوالے سے ایک بات کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ بات پتہ چلے کہ مجھے میرے رب کا قرب اور میرے اس نفس کی اصلاح جو ہے وہ کسی گندگی کے ڈھیر پر بیٹھ کر ملتی ہے تو میں وہاں پر جانے میں بھی کوئی جو ہے آر محسوس نہیں کروں گا. یہ دراصل آپ خلق خدا کی ایک تربیت کرتے ہوئے بات ارشاد فرماتے ہیں. اور پھر ایک بہت بڑا اصلاح کا پہلو آپ کی حیات طیبہ سے ملتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جذبہ جہاد جو ہے وہ بہت زیادہ شدت سے مجھے مطلب تھا اس کا کہ میں سرشار تھا میں اس سے کہ مجھے جہاد کا موقع ملے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا کچھ موقع بن گیا کہ میں جہاد کے لیے جاتا لیکن مجھے بڑا شدید بخار لاحق ہو گیا. تو میں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا کہ شکوے کے انداز سے یہ دل میں خیال کیا کہ اگر میں رب تعالیٰ عز و جل کے مقربین میں سے ہوتا تو میرا رب جو ہے وہ ضرور مجھے موقع جو ہے وہ عطا کر دیتا اور مجھے بخار نہ آتا. آپ فرماتے ہیں میں رات کو سو گیا. جب میں سویا تو حاطف سے میں نے یہ مطلب خواب میں آواز سنی کہ اے مالک بن دینار،
تو اگر اس جہاد میں چلا جاتا، اس محاذ پر چلا جاتا تو وہاں پر قید کر لیا جاتا اور پکڑ کر تجھے سور کا گوشت کھانے پر جو ہے مجبور کرتے اور تیرا ایمان برباد ہو جاتا. تو ہم نے تیرا ایمان لٹنے سے بچا لیا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات آنے والی تکالیف جو ہیں وہ بہت بڑی رحمت کا سبب ہوتی. مجھے لینی ہے بریک. ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک اور ذکر اس اللہ کے ولی کا. ان کی حیات، ان کی زندگیاں پڑھنے سے آدمی جب سوچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک فکر کی بلندی اور عمل کی چاشنی بھی نصیب کر دیتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. ویلکم بیک. ناظرین اکرام، حضرت نے ایک بات پہ بہت زور دیا آپ کی تعلیمات پہ. آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ اخلاص ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح روح اگر نکل جائے تو انسان کا جسم پتھر کی مانند ہو جاتا ہے، حرکت نہیں کر سکتا. اسی طرح بغیر اخلاص کے جو عمل کیا جائے وہ ریت کا تودا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ابتدا کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر معین نظامی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، کیسی عجیب شخصیت تھی، کیسا انقلاب آیا؟ بہت غیر معمولی شخصیت ہیں. تابعین کے طبقے میں بہت اہم نام ہے حضرت مالک بن دینار. آپ کی کنیت ہے ابو یحییٰ اور آپ کے والد ماجد کا لقب ہے دینار. عجیب بات یہ ہے کہ وہ غلام تھے آپ کے والد، اور ابھی آزاد نہیں ہوئے تھے کہ حضرت مالک کی ولادت ہوئی. شیخ فرید الدین عطار نے بہت ہی خوبصورت ایک جملہ لکھا ہے کہ مالک ایک غلام کے بیٹے تھے لیکن دونوں جہانوں سے پیدائشی آزاد پیدا ہوئے تھے. ایسی ان کی فطرت بلند تھی. پرانے زمانے میں یہ رواج تھا کہ غلاموں کے جو بھی نام ہوتے تھے ان کو تبدیل کر کے کوئی برکت کے اور خیر کے نام رکھ دیے جاتے تھے. مثلا سالم، سلام یعنی سلامتی والا، اور دولت کے لیے دینار. تو محققین نے کہا ہے کہ غالباً آپ کے والد ماجد کا اصلی نام دینار نہیں تھا. اور بعد میں ہم ایک اور واقعہ بھی دیکھیں گے کہ جس سے دینار کا لقب پڑا ہے. 130 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے بصرہ میں. حجاز مقدس کے باہر تابعین میں سے ہوئے؟ تابعین میں سے، جی بالکل تابعین میں سے ہوئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک سے آپ نے استفادہ کیا ہے اور ان سے احادیث روایت کی ہیں. وہ احادیث الگ ایک 40 کی شکل میں شائع بھی کر دی گئی ہیں. سبحان اللہ. طریقت کے امام حضرت حسن بصری سے آپ نے روحانی فیض اٹھایا. اس عہد کے یہ عہد سارا ابھی تصوف کی اصطلاح وضع نہیں ہوئی تھی، لیکن روح تصوف موجود تھی. اسپرچل یونیورسٹی کے وائس چانسلر امام حسن بصری نظر آتے ہیں. بالکل ایسا ہی. کیسے لوگ بہت خوب ایسا ہی ہے. تو اس کو زہد کا دور کہا جاتا ہے، یعنی صوفی کی بجائے زاہد کا لفظ معروف ہے ان حضرات کے لیے. تو بصرہ حجاز مقدس کے بعد سب سے بڑا مرکز بنا ہوا تھا اور یہاں بڑے بڑے اکابر صوفیاء موجود تھے اپنے عہد کے. ایک فکرہ کہہ دیں تو بات ذرا سامعین کو مزہ آ جائے گا کہ اس وقت تصوف نام کے بغیر بالکل تھا، اس کی حقیقت موجود تھی اور نام موجود نہیں تھا. اور بعد میں کیا ہوا؟ آپ فرمائیے. بعد میں نام آ گیا، حقیقت غائب ہو گئی. اور اب کے دور پھر کیا ہے؟ اگر آج کے دور میں وہ ہوتے تو کیا کرتے وہ؟ جی ہاں، بڑی تشویشناک صورتحال ہوتی. جی آپ کے جو احباب ہیں ان میں 2 بڑے عظیم نام ہیں جن کے ساتھ آپ کی اٹھک بیٹھک ہمیشہ رہی. ایک کا اسم گرامی ہے حضرت محمد ابن واسع، یہ تابعین میں سے ہیں سارے اور زاہدوں کے امام ہیں یہ لوگ. اور حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آدمی اپنی صحبت سے بھی پہچانا جاتا ہے. صاحب جو فیضان صحبت ہے اور صحبت کی تاثیر ہے، ایسے ہی تو صوفیاء نہیں کہتے رہنا. جن میں آدمی اٹھے بیٹھے گا، جن کو دیکھے گا، اس کا کوئی نعم البدل نہیں. دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی وہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جاوی صاحب، انقلاب. واجد صاحب، بنیادی طور پر حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شخصیت کا مطالعہ کریں تو انسان کی شخصیت کی پہچان کے لیے جو فطرت نے 2 صلاحیتیں رکھی ہیں نا، اس سے بندہ پہچانا جاتا ہے. ٹھیک. الست بربکم قالوا بلا کا وعدہ دیتے ہوئے کچھ ارواح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عشق و محبت وافر طور پر لگا دیا. سبحان اللہ. ویسے قالوا بلا تو سب نے کہا تھا. سب نے کہا. میں اور آپ بھی وہاں تھے. سب تھے. ہم بھی وہاں موجود تھے. تو کچھ کو وہ عشق اور محبت کی چاشنی زیادہ لگا دی جن کے پھر ان کی زندگی میں مظاہر لوگوں نے دیکھے.
دوسرا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کی صلاحیت دے کر جو تمام نفوس کو دنیا میں بھیجا گیا، اس کمپیریزن پر ہمیشہ نگاہ احتساب رکھنا. ٹھیک. یہ دو صلاحیتیں جس بندے کو حاصل ہوں وہ بندہ عروج کی انتہاؤں کو جاتا ہے. یعنی غازی صاحب یہ جو تین چیزیں ہیں نا، زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی وجہ سے آنے والے بد اثرات سے حفاظت. خشیت الہی کا معنی محبت الہی کی بنیاد پر بندے کی وہ بنی ہوئی فطرت میں ہمیشہ احتساب کی نظر. نفس کو رسی باندھ کے جیسا اپنا کتا ہوتا ہے سدایا ہوا، اس طرح پیچھے لیتے، نفس نہیں ان کو لے کے جا ضبط نفس. اس کے بعد لذات اور دنیاوی مشاغل سے الگ رہنا. تو پھر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی جب یہ فطرت لے کر امام حسن بصری کی خدمت میں بیچے، اور جب حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولایت علی کا رنگ چڑھایا، تو اس سے پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے کہ اس ظرف کے اندر کیا ہینا بندی ہوئی اور اس کے اندر کیا وہ روب و دبدبہ پیدا ہوا. پھر جیسے ان کی سطوت، تصرف اور تسخیر کے واقعات ملتے ہیں، وہ اس کے مظاہر تھے. لاتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ آپ ایک دفعہ کشتی میں سوار ہوئے، کیونکہ اجنبی تھے اور غیور بڑے تھے، تو کشتی میں ذرا سب سے الگ ہو کے بیٹھے تھے، تو کسی کا موتی گر گیا تو سب نے کہا یہ جو بندہ الگ ہو کر بیٹھے اسی نے چرایا ہوگا. تو آپ نے صرف آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک محبوبانہ نگاہ کی، تمام مچھلیاں موتی منہ میں لے کر سامنے آ گئیں. ایک موتی جو اس کا تھا وہ اٹھا کر آپ نے اس کو دیا. اس کے بعد کشتی سے اتر کر آپ ساحل سمندر پر چل کر نیچے اتر گئے، پیدل پانی کے اوپر بھی ایسے چلے جیسے خشکی ہے. جی پروفیسر ناصر صاحب، پھر سانپ بھی پنکھا جلنا شروع کر دیتا ہے، کمال کی بات نہیں ہے، اور وہ اللہ والوں کا ہاتھ جس چیز کو چھو جائے وہاں بھی آگ بھی اثر نہیں کرتی. وہ ذرا سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب قبلہ یہ بہت بڑے محدث بھی تھے اور بہت بڑے فقی بھی تھے. اچھا، علم دین بھی بہت علم دین بھی. صرف اور صرف یہ بعض لوگوں نے ایک فرق ڈال رکھا کہ یہ محدثین کا طبقہ ہے اور یہ صوفیاء کا طبقہ ہے. ان میں یہ دونوں چیزیں جمع تھیں، یعنی تصوف میں اپنے کمال پر اور حدیث کے علم میں آپ کے پاس اتنی خوبی تھی کہ آپ سے امام بخاری استشہاد کرتے، امام دارقطنی آپ کی تعریف میں رتب اللسان، امام ابو داؤد، امام ترمذی نے آپ کی تعریف کی، اور سیر و اعلام النبلاء میں ذہبی نے لکھا علم العلماء الابرار معدود فی ثقات التابعین. وہ کہتے ہیں کہ علماء ابرار کے علم تھے، سبحان اللہ، اور تابعین کے جو ثقہ تابعین ہیں ان میں گنے جاتے ہیں. یعنی تابعین کے زمانے میں جو ثقات گنے جاتے تھے ان میں سے ایک تھے. ساری زندگی محنت زہد و ورع جب سے توبہ کی، اس کے بعد سے حال یہ تھا کہ قرآن پاک لکھا کرتے تھے اور قرآن پاک کا ہدیہ لے کر اپنے اوپر خرچ کرتے کہ یہ پاک روزی ہے، اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن. اور آپ فرماتے تھے میں نے تورات میں پڑھا ہے ان الذی یعمل بیدہ طوبی لمحیاہ و مماتہ، کہ جو انسان اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتا ہے اس کی زندگی میں بھی اس کو مبارک ہو، اس کی موت بھی اس کو مبارک ہو. آپ کا عالم یہ تھا حضور کہ آپ سمجھاتے تھے لوگوں کو، واعظ کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے. اللہ نے آپ کو اتنا فصیح اللسان بنایا تھا، فصیح بھی تھے بلیغ بھی تھے. یعنی فصاحت یہ کہ جو بات کرتے ذہنوں میں سما جاتی، اور بلاغت یہ کہ جو تبلیغ کرتے، جو نصیحت کرتے وہ دلوں پر اثر کرتی. ایک دفعہ آپ نے فرمایا خرج اہل الدنیا من الدنیا ولم یذوقوا اطیب شیئا فیہا، کہتے ہیں کہ دنیا والے دنیا سے گزر جاتے ہیں لیکن دنیا کی طیب ترین چیز، پاک ترین چیز کو ذائقہ تک نہیں لیتے، چکھتے تک نہیں. آپ سے پوچھا گیا حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا معرفت اللہ، اللہ کی معرفت اس دنیا کی اطیب چیز ہے، اور اس دنیا میں اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ لذت مل سکتی ہے تو وہ اللہ کی معرفت ہے. اس معرفت کے بیان میں آپ فرماتے تھے کہ قرآن سب سے بنیادی چیز ہے. اگر کوئی انسان اس کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لے اور قرآن کی تلاوت کو حرز جاں بنا لے اور آناء اللیل و اطراف النہار قرآن کے ساتھ اپنی دوستی مضبوط کر لے، تو وہ کہتے تھے کہ اذا قرئ علیہم القرآن طربت قلوبہم، کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جو صادقین ہیں، سچے لوگ، ان کے دلوں میں ایک حلاوت اور لذت اور چاشنی پیدا ہوتی ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، انکساری اور عجز گزر رہے ہیں تو ایک عورت نے کہا بڑا عیار ہے، تو آپ نے کہا شاباش، آپ نے بالکل صحیح پہچانا ہے. اور بہت کمال آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا کہ 20 سال ہو گئے تھے مجھے میرے اصلی نام سے کسی نے پکارا نہیں تھا. میں ممنون احسان ہوں کہ آپ نے مجھے میرے اصلی نام سے پکارا. یہ انکسار کا عجیب و غریب عالم ان کے ہاں ہے. حضور آپ اندازہ فرمائیے کہ 20 سال آپ نے گوشت نہیں چکھا. کہا گیا کہ جناب ایک حلال چیز کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا نہیں، میری کیا مجال ہے، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حلال کہا اسے حرام کروں. یہ تو یوں ہے جیسے ایک مریض ہوتا ہے تو اس کو کچھ پرہیزیں بتائی جاتی ہیں. میں تو اپنے نفس کو پرہیزی کھانے پہ رکھا ہوا ہے. 20 سال ہو گئے مجھے. وہ عید والے دن جو ایک کھانا تیار کیا، بالکل اس کو بھی چھوڑ دیا. 20 سال. حضور بصرہ میں رہنا اور کھجور نہ کھانا
یہ تو یوں ہے کہ آپ پانی میں رہیں تالاب میں اور بھیگے نہیں بالکل ایسے ہی آپ فرماتے ہو تختہ بندم کردئی. تو یہ وہ تھا جو انہوں نے اپنے ضبط نفس کے لیے یہ معاملات کر رکھے تھے. ایک قاضی صاحب اور بہت عجیب و غریب درمیان کار دریا تختہ بندم کردئی بعد می گویم کے دامن تر مکون ہوشیار باش. تم نے مجھے باندھ کے لکڑی کے ایک تختے پہ پانی میں پھینک دیا ہوا ہے اور پھر حکم یہ دیا ہے کہ اپنے آپ کو پانی سے محفوظ رکھنا ہے, خشک ہی نکلنا ہے, گیلا نہیں ہونا. تو انہوں نے دکھایا جی یہ سارا کر کے. آپ کا جو کمال ایک میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو حق گوئی ہے, جو صوفیاء کا شعار رہی ہے. ایک دفعہ والی بصرہ کے ہاں آپ تشریف لے گئے کسی آدمی کی سفارش کے لیے, ضرورت مند کی سفارش کے لیے. اس نے بہت اکرام کیا اور کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا میری ایک دعا کیا کرے گی تمہارے لیے, یہ خلق خدا دیکھ رہے ہو جو تمہارے دروازے پہ بیٹھی ہے مظلوم, یہ سارے تمہارے لیے بد دعائیں کرتے ہیں, میری ایک دعا اس میں کیا کرے گی. یعنی آپ دیکھیے کہ آپ نے کیسی توجہ دلائی کہ آپ عدل و انصاف کریں اور ان کی حاجت روائی کریں. ڈاکٹر صاحب وہ عمار بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا حج میں, تو میں نے حج میں جاتے ہوئے کہا لبیک اللہم لبیک, تو یہ بے ہوش ہو کے گر گئے, پانی کے چھینٹے دیے اور جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کہا کیا ہوا حضرت آپ کو, کہنے لگے آپ کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک, تو میں نے سوچا اگر میں کہوں اور جواب آئے لا لبیک تو پھر کیا ہوگا, یہ تصور کر کے بتائیں. تقوی کی انتہا ہے انکساری ہے. باجی سے بنیادی طور پر یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, یہ اس کا مظاہرہ تھا. یہ جن توابین سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اور ان کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے, ان کے باطن کی وہ عاجزی اور انکساری اور ان کے باطن کی وہ اللہ کی کبریائی کے سامنے سطح, بھائی اللہ ہم کیا ہیں, ہم تیری عبادت کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں, یہ تیرا انوار بھرا گھر. غازی صاحب محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوتی ہے, ان کا بھی تذکرہ میں ساتھ کر دوں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ, اور یہ بزرگ اس درجے کے تھے کہ یہ جب بھی کسی شے کو دیکھتے تھے یہ کہتے کہ ہم پہلے اللہ کو دیکھتے ہیں پھر شے کو دیکھتے ہیں. وہ تو بنیادی طور پر کیا, یہ پوری کائنات بنیادی طور پر دو چیزوں پر قائم ہے. اس کے اندر جو تجلیات کا نظام ہے وہ تو صفت قیومیہ سے جڑا ہوا ہے, اور اس کائنات کا جو درجہ محبت ہے وہ حقیقت محمدیہ سے جڑا ہوا ہے. یعنی ایک کی مبدا حقیقت محمدیہ ہے اور ایک جو فیض کا مبدا ہے وہ صفت قیومیت ہے. تو یہ جب بھی کسی شے کو دیکھتے ہیں تو حقیقت محمدیہ اور صفت قیومیت کو دیکھتے ہیں, ثانی کو دیکھتے ہیں, ثانی کو دیکھ کے اس کے اندر ثانی کو دیکھتے ہیں, ثانی کو دیکھتے ہیں. پھر جب اس کیفیت میں گھستے ہیں تو پھر یہی ندامت بھرے اثرات اور اپنی حاضری کے وقت ندامت. یہ صرف کیفیت ان کی نہیں تھی, حضرت امام زین العابدین کی کیفیت آپ خانہ کعبہ میں دیکھیں, وہ جس انداز سے التجا کرتے ہیں اور مناجات کرتے ہیں, اور وہاں خشیت کا اور محبت کا ایک بڑا نرالا رنگ ہوتا ہے. غازی سے وجہ کیا ہوتی ہے, وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ باطن میں جتنا پاک صاف ہوتا جاتا ہے اور جتنی طہارت کاملہ میں گھستا ہے وہاں یہ سارے تاثرات آ جاتے ہیں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت عاشق. اصل میں مالک بن دینار ہی فرمایا کرتے تھے انسانوں کا بھی قصور نہیں ہے. آپ فرماتے تھے ان الکلب اذا طرح الیہ الذهب والفضة لم يعرفا, کتے کے سامنے اگر آپ سونا چاندی رکھ دیں وہ پرواہ نہیں کرے گا, پہچانے گا ہی نہیں, اسے کیا پتہ چلنا. کہتے وَإِذَا طُرِحَ إِلَيْهِ الْعَظْمُ أَكَّبَ عَلَيْهِ, اور جب ہڈی پھینکے دوڑ کے پکڑے گا اسے, حالانکہ ہڈی قیمتی نہیں ہے, وہ سونا اور چاندی قیمتی ہے. فرماتے تھے كَذَلِكَ سُفَهَاؤُكُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْحَقَّ, ایسے ہی تمہارے بے وقوف ہیں, حق پہچانتے ہی نہیں. واہ واہ واہ, انہیں نہیں پتا ہوتا یہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک بار ایک چور آپ کے گھر میں آ گیا, اس نے بہت ڈھونڈا, آپ کے گھر میں ہوتا ہی کچھ نہیں تھا, سارا گھر ڈھونڈا. آپ رات کی عبادت میں مگن رہے. جب جانے لگا تو اسے آواز دی لم تجدہ شیئا من الدنیا افترغب فی شیئا من الآخرہ, دنیا کا تو کچھ تمہیں میرے گھر میں نہیں ملا, آخرت کا بہت کچھ ہے, کیا تمہیں کچھ چاہیے. ایسی آواز تھی درد بھری, وہ لمحہ انقلاب, ہوئے ہوئے تیری آواز امرت جیسی, کانوں میں رس گھولے. اس کا دل بدل گیا. اس نے کہا حضور میں دنیا کی کوئی چیز نہیں ملی, آخرت دینی ہے تو دے دیں. فرمایا وضو کرو, 2 رکعتیں میرے گھر پڑھ کے چلے جاؤ. اس نے وضو کیا, 2 رکعتیں پڑھی, چوری کی نیت سے آنے والا مسجد چلا گیا اور اللہ سے توبہ تائب ہونے لگا, اور اتنا رو رہا تھا, اتنا رو رہا. جب آپ صبح کی نماز میں پہنچے تو لوگوں نے پوچھا, وہ لوگوں کو خود واقعات سنا رہا تھا. آپ نے فرمایا چوری کرنے آیا تھا, ہم نے اسے چوری کر لیا. وہ شخص جو ایک شخص کا مکان بن رہا تھا, نوجوان عبادت گزار تھا اور مکان پر خرچ کر رہا تھا. آپ نماز پڑھ کے نکلے تو آپ کا دل چاہا کہ یہ دنیا کے مکان پر اتنا خرچ کر رہا ہے, اس کو جا کے کچھ نصیحت کروں. اسے ملے تو کہنے لگے بیٹا اگر آپ چاہو تو اس سے زیادہ پیارا گھر جنت میں تم سے وعدہ کرتا ہوں. اس نے کہا حضور میں چاہتا ہوں, کیا ہوگا, کرنا کیا ہوگا. آپ نے فرمایا اگر چاہتے ہو تو کہ جتنا اس مکان پر تم نے خرچ کرنا ہے وہ مجھے دے دو, میں اسے تمہاری طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, اور تمہیں جنت کا ایسا محل دوں گا کہ جس پر کبھی زوال نہیں ہے, اس میں خدام ہیں. پھر جو جنت کی خوبیاں اللہ نے قرآن میں, رسول اللہ نے حدیث میں بیان فرمائی, وہ اس کے سامنے بیان فرمائی اور فرمایا یہ تمہیں لازم ملے گا, اور اللہ نے چاہا تو اس سے بڑھ کر بھی تمہیں ملے گا. اس نوجوان نے کہا آپ مجھے 1 رات سوچنے کو دے دیں, کل میں آپ سے بات کروں گا. پوری رات عبادت میں اس کے لیے دعا کرتے رہے. صبح جب اس کے پاس گئے تو وہ آپ کا انتظار کر رہا تھا, کاغذ اور قلم ہاتھ میں تھا.
اس نے کہا آپ مجھے لکھ کر دے دیں حضرت مالک بن دینار کہ یہ چیزیں مجھے ملیں گی، میں نے 1,00,000 دینار اس مکان پر خرچ کرنے کا ارادہ کیا تھا، وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ نے اسے لکھ کے دیا، جنت کا محل جو ایسی ایسی خوبیوں والا، پھر اس کے اندر خادم، پھر اس کے اندر حوریں، یہ سب، اور اللہ اپنے فضل سے چاہے تو زیادہ بھی۔ وہ اس کو لکھ کے دے دیا، اس کا مال لے کے صبح سے شام تک کھڑے تقسیم کرتے رہے لوگوں میں، فقراء مساکین میں تقسیم کر دیا، اور اللہ کے حضور سجدے میں گر کے مولا میں نے تیری طرف سے سودا کر دیا اس نوجوان کے ساتھ۔ 40 دن بعد وہ نوجوان فوت ہو گیا۔ جو کاغذ آپ نے لکھ کے دیا تھا وہ مسجد کے محراب سے آپ کو ملا کہ مالک بن دینار اللہ نے تمہارا کیا ہوا وعدہ 70 گنا زیادہ کر کے اسے عطا کر دیا۔ واہ 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 واہ، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، میں بہت مختصر سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، درود پاک سنتے پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين